آج ہم آپ کو ایسے عظیم اور برگزیدہ صوفی بزرگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا فیض صدیوں سے دلوں کو منور کر رہا ہے۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل ولاگز ود پھول خان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرائب ہمارے لیے حوصلہ ہے اور ہمیں مزید خوبصورت تاریخی اور روحانی ویڈیوز لانے میں مدد دیتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں دنیا داتا گنج بخش کے نام سے جانتی ہے، تقریباً 1000 سال پہلے لاہور تشریف لائے۔ اس زمانے میں لاہور ایک چھوٹا سا، خاموش اور علمی اعتبار سے کمزور شہر تھا۔ یہاں روحانی روشنی بہت کم تھی اور لوگ مختلف عقائد میں بٹے ہوئے تھے۔ داتا صاحب افغانستان، ایران، خراسان، ماوراء النہر اور وسطی ایشیا کے طویل سفر کرتے ہوئے علم اور معرفت کی دولت اپنے اندر سمیٹ چکے تھے۔ آپ کی زندگی کا مقصد دولت یا شہرت نہیں، بلکہ انسانیت کو راستہ دکھانا اور دلوں کو اللہ کے قریب لانا تھا۔ روایت ہے کہ جب آپ لاہور کے قریب پہنچے تو روحانی طور پر محسوس ہوا کہ اس شہر میں ایک اور ولی موجود ہے۔ آپ ادب و احترام میں واپس جانے کا سوچ ہی رہے تھے کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی حجویری، یہ شہر تمہارے فیض کا محتاج ہے، یہاں سے نہ لوٹنا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے لاہور کے مقدر میں نور لکھ دیا۔ لاہور میں ایک بہت مشہور تاریخی واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں کا ایک دولت مند اور سخت دل رئیس کسی فقیر یا بزرگ کو نہیں مانتا تھا۔ لوگ اس کے رویے سے تنگ تھے۔ ایک دن کچھ لوگ اسے داتا صاحب کی خدمت میں لے آئے۔ وہ آتے ہی گستاخی سے بولا، اگر تم اللہ کے دوست ہو تو میرا دل بدل کر دکھاؤ۔ یہ سن کر داتا صاحب نے نہ غصہ کیا نہ ناراضگی دکھائی۔ آپ نے دھیرے سے زمین سے مٹی اٹھائی اور فرمایا، دل بدلنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں، مگر جب اللہ چاہتا ہے تو دلوں پر پڑے تالے خود ٹوٹ جاتے ہیں۔ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا پوری ہوئی تو رئیس لرزنے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ زمین پر گر کر رونے لگا۔ اس نے کہا، حضرت، میرے دل پر ایک دیوار تھی اور وہ آپ کی دعا سے گر گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد وہ رئیس بدل گیا اور زندگی لوگوں کی خدمت میں گزارتی۔ حضرت داتا صاحب نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا علمی خزانہ کشف المحجوب کی صورت میں چھوڑا، جو تصوف کی پہلی باقاعدہ اور مستند کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں انہوں نے واضح لکھا کہ تصوف کا اصل مقصد ظاہری لباس، لمبی چلہ کشی یا دکھاوے کا نام نہیں، بلکہ سچائی، نرم مزاجی، خدمت اور دل کی صفائی ہے۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ تک جانے کا راستہ انسانوں کے درمیان رہ کر ان کے ساتھ محبت اور آسانی پیدا کرنے سے ملتا ہے۔ ایک بار ایک درویش نے پوچھا، حضرت، یہ سخت دل شہر کیسے بدلے گا؟ داتا صاحب نے مسکرا کر فرمایا، بیٹا، ایک چراغ پورا اندھیرا ختم نہیں کرتا، مگر اگر وہ اپنی روشنی بانٹنے لگے تو شہر خود روشن ہو جاتا ہے۔ واقعی ایسا ہی ہوا۔ کچھ برسوں میں لاہور کی فضا بدل گئی، لوگ نرم دل ہو گئے، گھروں میں محبت آنے لگی اور پورا شہر روحانی روشنی میں ڈوب گیا۔ داتا صاحب کے در سے امیر بھی فیض پاتا تھا اور غریب بھی، عالم بھی آتا تھا اور عام آدمی بھی۔ سب کے لیے آپ کا رویہ ایک جیسا تھا، محبت، نرمی اور رحمت۔ جب وصال کا وقت آیا تو لاہور پر ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس دن ہوا بھی تھم گئی تھی۔ آپ کی تدفین اسی مقام پر ہوئی جہاں آج داتا دربار قائم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آنے والا خالی ہاتھ نہیں لوٹتا، جہاں لوگ آج بھی وہی نور، وہی سکون اور وہی رحمت محسوس کرتے ہیں جو آپ کی زندگی میں لوگ کرتے تھے۔ حضرت داتا علی حجویری ایک ولی، ایک عالم، ایک درویش نہیں، بلکہ ایک ایسا چراغ تھے جن کی روشنی آج تک دلوں کو روشن کرتی جا رہی ہے اور قیامت تک کرتی رہے گی۔